کہ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے. واہ واہ. دھوپ کا تو بس بس نام ہی بدنام ہے, جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں یہاں. آئے ہائے آئے ہائے, واہ 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 واہ, بہت خوبصورت. لیکن ہم لوگ تو کبھی, ہماری تو غلطی کبھی ہوئی نہیں, ہمیشہ دوسری غلطی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی میں ایپ دیکھتے ہیں تو جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں. ہماری تو بیسٹ ہابی ہے. بیسٹ ہابی ہے نا کہ ہم نے جا کے دوسرے کو بتانا ہے کہ فلاں میں یہ ایپ ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں میاں بیوی کے ریلیشن ٹوٹنے کی وجہ کوئی تیسرا ہوتا ہے. لفظوں میں مٹھاس ہے لیکن کسی ایک شخص کے لیے, یا شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے, اور دوسرے بندے کے لیے جو ہے وہ نفرت ہے. جب آپ دوسروں کے ایپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ خود اپنے ایپ بھول جاتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی اور کا خیال رکھ لیا اور آپ کے رشتہ دار منتظر رہے آپ کے تعلق کے, آپ کی دوستی کے, آپ کے ساتھ کے, آپ کی مدد کے, مدد کا لفظ میں ذرا کم ہی استعمال کرتا ہوں, لیکن آپ سمجھانے کے لیے, آپ کی مدد کے لیے منتظر رہے اور باقیوں کو آپ جو انٹرٹین کرتے رہے, تو آپ نے پار نہیں نکل سکنا. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے, فیملی افیئرز پہ, رشتے اور تعلق کے حوالے سے جو بات کریں گے, اور اس کے لیے خاص طور پہ آج ہم نے زحمت دی ہے. ماہر نفسیات ہیں اور ہماری بہت پرانی کولیگ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جناب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نام صحیح لیے نا, نبیہ کہتے ہیں, ایڈا لمبا نام ہے, یاد نہیں رہتا کڑیے ساڑھوں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا حال چال؟ میں اللہ کا ٹھیک شکر ٹھاک ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسی وجہ ہوگی, کیا ہے ایسا واقعی آپ بھی سمجھتی ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں؟ اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آج کے دور میں کیا مسائل آ جاتے ہیں. 3 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. ایک وہ وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے, ایک وہ وقت جب اس کی شادی ہوتی ہے, نکاح کا جو وقت ہوتا ہے, اور ایک وہ وقت جس وقت اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے. 3 وقت اس کا اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ محفوظ ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ اس کے یہ تینوں وقت جو ہے مقرر طے ہو چکے ہوتے ہیں, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. باقی جہاں تک بات ہے لوگوں کی, رشتوں کی, اس کو محفوظ کرنے کی یا چلانے کی, تو دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہمارے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہماری تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جن گھروں میں بہت اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے, جہاں پہ باپ اور ماں مل کر جو ہے وہ بچوں کو پریفرنس دیتے ہیں, محبت سے, عزت سے, احترام سے پیش آتے ہیں, وہاں رشتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے. وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو, ماں باپ کا رشتہ ہو, میاں بیوی کا رشتہ ہو, یا کوئی پھپھی چاچی مامی تائی وٹ ایور, کوئی بھی رشتے جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کا بھی احترام کیا جاتا ہے, کیونکہ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ احترام کیسے کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں رشتوں کا تقدس جو آج پامال ہو رہا ہے, میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. ایون آج سے 10 سال پہلے بھی ایسی سچویشن نہیں تھی. جب ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے اور ہم پڑھائی کرتے تھے, تو ہمیں باقاعدہ طور پہ پتہ ہے کہ جب ہماری پھپھو آتی تھی یا خالہ آتی تھی, تو باقاعدہ طور پر ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پھپھو آئی ہیں, خالہ آئی ہیں, اور والدین جو ہے وہ کبھی مطلب اپنی امی سے کبھی پھپھو کے بارے میں یا اپنے والد صاحب سے کبھی جو ہے وہ خالہ کے بارے میں غلط بات نہیں سنی تھی. کیونکہ جن بچوں کو جو ہے وہ آپ نے ٹریننگ دینی ہے, اگر آپ ان کے سامنے ہی خالوں کی, پھپھیوں کی, چاچیوں کی جب برائیاں لے کر بیٹھ جائیں گے, تو پھر ان کا وہ مقام جو ہے وہ بچوں کے دل میں بن نہیں پائے گا. تو یہ بھی والدین پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے. دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے, جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں یہاں. تو یہ جو انسان ہے نا, اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. انسان کی جو سائیکالوجی ہے یہ بڑی کرٹک ہے. ان مشکلات میں ایک مشکل یہ ہے جو آپ نے میرے لیے آسان کر دی. آپ نے بھی ایک بات کی کہ لوگ اپنے خود کو جو ہے وہ اسیس نہیں کرتے ہیں, خود کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو کبھی, ہماری تو غلطی کبھی ہوئی نہیں, ہمیشہ دوسری غلطی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. میں تو ہمیشہ بالکل میں 7 پانی سے دھلی ہوئی ہوں, اور میں جو ہے بالکل یا دھلا ہوا ہوں یا واٹ ایور جو بھی ہے اس میں, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتا. اصل میں ہمیں سب فرشتے چاہیے اس دنیا میں. ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ فرشتوں کی دنیا ہے, یہ بھول گئے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور یہ انسانوں کی دنیا, اور یہاں فرشتے نہیں ہوتے. لیکن ہم نے خود فرشتہ نہیں بننا. نہیں, ہم نے خود فرشتہ نہیں نا بننا. اور ہم کچھ لوگ فرشتے بنے ہیں نا, وہ لوگوں کی برائیاں اور اچھائیاں جو ہے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں, تو فرشتے تو وہ خود ہوئے نا. وہ بنے ہیں فرشتے کہ وہ جو ہے وہ اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. ہم ان کرام کاتبین کو بھول گئے جو ہمارے آئٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, جو اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں. ہمیں کون یاد ہے؟ ہم خود, کہ ہم
سب ہم فرشتے ہیں, یعنی یہ انگلی جو میری اپنی طرف اٹھ رہی ہے میں فرشتہ ہوں اور باقی سارے غلط ہیں, باقی سب غلط ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکے گا؟ آپ نے جو بات کی پہلے اس میں پیرنٹس کو کرنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن اگر ایک مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں مظلوم ہوں, ہم لوگ تو بہت جلدی مظلومیت کا بھی ایک خول اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں مظلوم ہوں اور باقی سب لوگوں نے میرے پر ظلم کر دیا ہے, اور آپ اس ایک فینٹیسی ورلڈ میں, شاید ہم نے جو بچوں میں کہانیاں سنی ہوتی ہیں وہ بھی سب فینٹیسی ہوتی ہیں, اس فینٹیسی کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے معاشرے سے باہر کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار اگلے نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور خود جو ہے وہ فولس پیراڈائز کہہ لیں یا وٹ ایور جو بھی اس کو کہہ لیں, وہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں. ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی میں کوئی عیب دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو اس کا ذکر صرف مجھ سے کرو, کیونکہ اس عیب کو میں نے خود ٹھیک کرنا ہے, کسی نے آ کے مجھ سے یہ ٹھیک نہیں کروانا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی میں عیب دیکھتے ہیں تو جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں. ہماری تو بیسٹ ہابی ہے نا کہ ہم نے جا کے دوسرے کو بتانا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے. اب اس شخص کو بتانا تھا جس نے یہ عیب دور کرنا ہے, ان کو نہیں بتانا تھا جن کو جو ہے وہ بتانے سے آپ کو تسکین مل رہی ہے, جنہوں نے اس کی بے عزتی کرنی ہے. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں ایک انسان کی بے عزتی کا حکم نہیں دیا. ہمیشہ عزت کی بات آئی, تکریم کی بات آئی, ایک دوسرے سے محبت کی بات آئی, ایک دوسرے سے پیار کی بات آئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے انسان کو پیدا تو محبت کے لیے کیا دنیا میں, تو آ کے یہاں نفرت کیوں سیکھ لی لوگوں نے؟ نفرت کے بارے میں جو ہے وہ کیوں اتنی بات کرنا شروع کر دی؟ جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے, جب تک ہم خود فرشتے بنے رہیں گے اور دوسرے ہمارے لیے جو ہے وہ غلط تصور ہوتے رہیں گے, تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. احتساب خود کرنا ہے. جب تک آپ اپنا احتساب کرنے کے قابل نہیں ہوتے تب تک دوسرے پر نکتہ چینی بند کر دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک انگلی جب آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ نظر نہیں آتی, نظر کیا آتا ہے؟ وہ انگلی جو آپ نے کسی کی طرف اٹھائی ہے. وہ آئی سیٹ کیسے چیک کرائیں؟ تو رولا ہے نا جی. یہ باتیں تو ساری اچھی ہیں, اور یہ باتیں اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. اس سے جو اس کے جو الگ پیٹرن پہ الگ سائڈ پہ چل رہا ہے وہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے؟ زبانوں کو عیب سے پاک کرنے کا حکم ہے. زبانوں کو عیب سے پاک کریں, زبانوں کو زنگ آلود نہ کریں عیب سے. جب آپ دوسروں کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ خود اپنے عیب بھول جاتے ہیں؟ کسی دوسرے کو آئینہ دکھانے سے بہتر ہے کہ وہ آئینہ خود بھی دیکھ لیں, تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں میاں بیوی کے ریلیشن ٹوٹنے کی وجہ کوئی تیسرا ہوتا ہے. اچھا وہ تیسرا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کوئی خاتون ہو, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے بہت پرسنل رشتے, ساس کا رشتہ, سسر کا رشتہ, نند کا رشتہ, دیورانی جٹھانی کا رشتہ اتنا کرٹک ہے, اتنا تکلیف دہ ہے کہ لفظوں میں مٹھاس ہے لیکن کسی ایک شخص کے لیے, یا شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے, اور دوسرے بندے کے لیے جو ہے وہ نفرت ہے. یعنی پارٹنر میاں بیوی دونوں ہیں لیکن دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہے. اس تھرڈ پارٹی کا جو دونوں میاں بیوی کو بسنے نہیں دینا چاہتی, وہ تھرڈ پارٹی کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے.